اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوت با میں اضافہ کے لیے احادیث معصومین علیہ السلام میں کچھ چیزوں کو بطور علاج کے بیان کیا گیا ہے، اور یہ ایسی چیز ہے جو اس سے متعلق تمام مسائل کا حل بیان کرتی ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے خوشبو کا استعمال کرنا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پاکیزہ خوشبو کا استعمال کرنا انسان کے دل کو مضبوط کرتا ہے اور قوت جماع میں اضافہ کرتا ہے۔ دوسری چیز ہے ہریسہ کا استعمال کرنا۔ اس کے متعلق ہم نے پہلے بھی کچھ ویڈیو میں اشارہ کیا تھا کہ یہ ایک مخصوص قسم کا کھانا ہے، مخصوص قسم کی ڈش ہے جو کہ گندم اور گوشت دونوں کو ملا کر تیار کی جاتی ہے اور نہایت ہی لذیذ ہوتی ہے۔ اس کو استعمال کرنے کے بہت زیادہ فائدہ ہیں اور اس سے بھی قوت با میں اضافہ ہوتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء میں سے ایک نبی نے خدا سے جب کمزوری کی اور قلت جمع کی شکایت کی تو خدا نے ان کو ہریسہ کھانے کا حکم دیا۔ تیسری چیز ہے ستو کا استعمال کرنا۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ستو کے استعمال سے گوشت پیدا ہوتا ہے، انسان کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، اس کی جلد صاف ہوتی ہے اور یہ قوت با میں اضافہ کا موجب بنتا ہے۔ اور چوتھی چیز ہے پیاز کا استعمال کرنا، کہ جس کے متعلق امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پیاز میں بہت سے فوائد پائے جاتے ہیں کہ یہ انسان کے منہ کو پاکیزہ کرتا ہے، اس کے بلغم کو دور کرتا ہے اور قوت جماع میں اضافہ کرتا ہے۔ اور پانچویں چیز ہے برنی کھجور کا استعمال کرنا، کہ قبیلہ قیس کا ایک وفد حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کے سامنے ایک کھجور کا تشت پیش کیا۔ رسول خدا نے ان سے سوال کیا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ صدقہ ہے یا ہدیہ ہے؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ ہماری طرف سے آپ کے لیے ہدیہ ہے، یہ برنی کھجور ہے۔ جیسے رسول خدا نے سنا کہا تمہاری اس کھجور کے بارے میں جبرائیل نے مجھے 9 طرح کی خصوصیات اور 9 طرح کی صفات کے بارے میں بیان کیا، کہ جن میں سے یہ کہ یہ کمر کو مضبوط کرتا ہے، قوت جماع میں اضافہ کرتا ہے، طعام کو ہضم کرتا ہے، منہ کو پاکیزہ بناتا ہے اور انسان سے بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ چھٹی چیز ہے گاجر کا استعمال کرنا۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ گاجر ایسی چیز ہے جو انسان کو کولنج کی بیماری سے محفوظ رکھتی ہے، بواسیر کو ختم کرتی ہے اور یہ جماع میں بہت زیادہ فائدہ مند شمار ہوتی ہے۔ ساتویں چیز ہے اپنے بالوں کا خضاب کرنا۔ حدیث میں ہے کہ خضاب کے اندر 3 طرح کی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ پہلا یہ کہ یہ جنگ میں انسان کی شخصیت میں رعب پیدا کرتا ہے اور اس کی ہیبت پیدا کرتا ہے۔ دوسرا یہ کہ بیویوں کے لیے پرکشش شمار ہوتا ہے، اور تیسرا یہ کہ انسان کی قوت با میں اضافے کا موجب ہوتا ہے۔ اور 8ویں چیز ہے سرمے کا استعمال کرنا۔ سرمے کے استعمال کے متعلق احادیث میں بات آئی ہے کہ سرمے کا استعمال کرنے سے، آنکھوں میں سرما لگانے سے انسان کی قوت با میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور 9ویں چیز ہے اپنے بالوں کو سنوارنا اور ان کو خوبصورت بنانا، کہ جس کے متعلق احادیث میں بات آئی ہے کہ یہ عمل انسان سے وبا کو دور کرتا ہے، اس کے رزق کو بڑھاتا ہے اور قوت جماع میں اضافہ کرتا ہے۔ اور 9ویں چیز ہے تربوز کا استعمال کرنا، کہ جس کے متعلق ہم نے بارہا پہلے بھی حدیث بیان کی تھی کہ تربوز کے اندر اللہ نے 10 طرح کی خصوصیات کو رکھا ہے، کہ جن میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ انسان کی قوت جماع میں اضافہ کرتا ہے۔ اور 10ویں چیز ہے انڈے کو پیاز کے ساتھ استعمال کرنا۔ البتہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ امام نے ایک حدیث کے اندر طریقہ بیان کیا کہ تم تھوڑے سے پیاز لو اور اس کو زیتون کے تیل میں، البتہ اس میں تاکید ہے کہ اس کو زیتون کے تیل میں ہی پکایا جائے گا، زیتون کے تیل میں پیاز کو ڈالا جائے اور اس کو آگ پہ پکایا جائے۔ جیسے ہی پیاز سرخ ہو جائے تو امام نے فرمایا کہ تم ایک الگ برتن میں انڈے لو اور اس میں نمک شامل کر کے اس کو پھر اس پیاز میں ڈال دو اور بعد میں اس کو استعمال کرو، انشاءاللہ یہ تمہارے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوگا، یہ قوت با میں اضافے کا موجب بنتا ہے۔ اور 11ویں چیز ہے انجیر کا استعمال کرنا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انجیر چاہے تر ہو یعنی رس بھرا ہو یا وہ خشک ہو، دونوں کو استعمال کیا کرو، کیونکہ یہ جماع کو بڑھاتا ہے، انسان سے بواسیر کو دور کرتا ہے اور اس کے پاؤں کے درد کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ دعائے خالق دو عالم سے کہ وہ ہمیں ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔